مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 25۔ قرآن مجید کے 25ویں پارے کا آغاز الیہ رد علم الساعہ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 25واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ پر مشتمل ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنے عالم الغیب ہونے کا اظہار فرماتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے وہ فقط اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب کی خبروں کا جاننے والا نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرماتا ہے کہ تم اس کائنات میں پھیلی میری قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر ذرا اپنے سراپے اور اپنی ذات پر ہی غور کرو کہ کیسے میں نے اس کائنات اور تمہیں پیدا فرمایا۔ سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورى کا آغاز حروف مقطعات یعنی حامیم، عین، سین، قاف سے ہوتا ہے۔ ان حروف کا معنی فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کا ذکر فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے یہ قرآن وحی کی صورت میں آپ پر نازل کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، لوگوں کی اصلاح فرمائیں، انہیں دین برحق کی طرف دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی آیات بینات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ تم پر رحمت و شفقت فرماتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرماتا ہے۔ مثلا وہ اپنے رب پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اپنے معاملات مشاورت سے طے کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، ظلم و زیادتی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، برائی کا بدلہ اسی کے مثل دیتے ہیں، اور مصیبتوں، پریشانی اور دکھ درد میں صبر کرتے ہیں۔ سورہ شورى کے اختتام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہی ہے جو جس کو چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، وہی ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے ملا جلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ اور اسی مقام پر فرماتا ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام و منصب نہیں کہ اللہ اس سے روبرو کلام فرمائے، مگر پردے کے پیچھے یا پھر فرشتے کے ذریعے۔ سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا ذکر فرماتا ہے کہ اس نے اسے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ وہی ہے جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے مختلف سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر مبعوث فرمایا، مگر فرعون اور اس کی قوم نے ان کا انکار کیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین اپنے فرما برداروں کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ جنت کے بالا خانوں میں اپنے جوڑوں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہے کہ اس نے یہ پاک کلام لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا جس رات تمام اہم امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی زمین و آسمانوں اور ان کے درمیان ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اہل جہنم اور ان کے حالات و واقعات کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ کس کرب و عذاب میں ہوں گے۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت جبکہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ ہوگی۔ جنتیوں کا ذکر خیر فرماتا ہے کہ یہ لوگ گھنے سایوں اور عیش و عشرت میں ہوں گے۔ سورہ جاثیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ حسب معمول اللہ رب العالمین اپنی شان کبریائی بیان فرماتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذکر کا اعادہ فرماتا ہے، ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین زندگی بعد از موت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔